اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، پچھلی ویڈیو میں امتی ہونے کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ہمارا دین بہت آسان ہے، اس پر چلنا اور عمل کرنا بہت ہی آسان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن پاک ہماری مکمل طور پر رہنمائی فرماتا ہے، اور جب ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں اور ان کی سنت پر عمل کرتے ہیں تو پھر ہم سچے مسلمان اور امتی بن جائیں گے۔ مثال کے طور پر کسی دوست کو نماز کی دعوت دی جائے تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ میرے پیارے دوستو، یاد رکھو، نماز ایک ایسا عمل ہے جو ہم پر فرض کیا گیا ہے، جو کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ حکم یہ ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لیں، اگر پھر بھی مشکل ہے تو بیٹھے بیٹھے اشاروں سے پڑھ لیں، اگر بستر مرگ پر ہیں تو آنکھوں کے اشاروں سے پڑھ لیں۔ میرے بہن بھائیوں، نماز کسی حالت میں بھی، کسی طور پر بھی، کسی عذر میں بھی ہمیں پڑھنے کا حکم ہے، اس میں معافی نہیں ہے۔ اور خاص یہ کہ باجماعت مسجد میں پڑھنے کا حکم ہے۔ کوئی خاص مشکل یا کوئی عذر ہو ایسا تو ہی گھر میں پڑھنے کی اجازت ہے۔ میں یہاں پر آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ احادیث پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ آپ نماز کے بارے میں اچھی طرح معلوم کر لیں کہ اس کے معافی بالکل بھی نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے 27 درجہ زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں اور مسجد میں نماز میں پڑھتے ہیں، اس میں فرق یہ ہے کہ گھر کی نماز آپ کو ایک نفل کا یعنی ثواب مل رہا ہے، اور اگر آپ وہی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھتے ہیں تو آپ کو 27 درجے زیادہ اس کا ثواب ملتا ہے۔ جب آدمی نماز پڑھتا ہے اور ثواب ہی کی نیت سے پڑھتا ہے تو معمولی سی بات ہے کہ گھر میں نہ پڑھے، مسجد میں جا کر جماعت سے پڑھ لے۔ نہ اس میں کوئی مشقت ہے اور نہ دقت، اور اتنا بڑا ثواب حاصل ہوتا ہے کہ کون شخص ایسا ہوگا جس کو 1 روپے کے 27 یا 28 روپے ملتے ہوں اور وہ ان کو چھوڑ دے، مگر دین کی چیزوں میں اتنے بڑے نفع سے بھی بے توجہی کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ ہم لوگوں کو دین کی پرواہ نہیں ہے، اس کا نفع ہم لوگوں کی نگاہ میں نفع نہیں ہے۔ دنیا کی تجارت جس میں 1 آنا 2 آنا، روپیہ 2 روپیہ نفع ملتا ہے، اس کے پیچھے دن بھر خواب چھانتے ہیں۔ آخرت کی تجارت جس میں 27 گنا نفع ہے، وہ ہمارے لیے مصیبت ہے۔ جماعت کی نماز کے لیے جانے میں دکان کا نقصان سمجھا جاتا ہے، بکری کا بھی نقصان سمجھا جاتا ہے، دکان کے بند کرنے کی بھی دقت کہی جاتی ہے۔ لیکن جن لوگوں کے یہاں اللہ کی عظمت ہے، اللہ کے وعدوں پر ان کو اطمینان ہے،
اس کے اجر و ثواب کی کوئی قیمت ہے؟ ان کے یہاں یہ عذر کچھ بھی وقت نہیں رکھتا، وہ ہمیشہ مسجد میں جا کر باجماعت نماز ہی پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔